ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اپنی آنکھوں کو چکا چون کر دیا، اب کوئی نظر نہیں آتی۔ جلوہ تو جلوہ یار ہے، پھر تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور ہے سب مہ پارے، تو صحیح نور لیا کرتے ہیں۔ تو فاروق اعظم کو یقین تھا حضور دعا کر دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ حضور نے دعا کی، تھوڑا سا کھانا تھا، کھانے پر ہاتھ رکھ کر دعا کی، اور دعا کی تو اتنی برکت ہوئی، پھر پورے لشکر میں اعلان ہو گیا، پورے لشکر میں اعلان ہو گیا، آؤ اور سب اپنا اپنا جو ہے وہ توشہ دان بھر لو۔ اب وہ خود ہی لائے تھے تھوڑا تھوڑا، ایک کھجور، تھوڑی سی ستو، تھوڑے سے اناج، تھوڑا سا یہ، تھوڑا سا وہ، تھوڑا سا وہ، تھوڑا سا وہ، لیکن رکھ کر کے گئے تھے۔ اور جب حضور نے ہاتھ رکھ کر کھانا سامنے رکھ کر کے دعا فرمائی، فرمایا سب بھر لو توشہ دان، سب نے آ کر اپنا توشہ دان بھر بھی لیا، کھا بھی لیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں وہ سب کے لیے کافی ہو گیا۔ یہ مسلم شریف کی پہلی جلد اور مشکات المصابیح میں کھانا سامنے رکھ کر کے دعا کرنے کا جواز موجود ہے، اس کا ثبوت موجود ہے، ہمارے پاس سب ہے۔ تو اور پھر عمر ابن خطاب کا یقین دیکھو۔ ہمارا تو حال یہ کہ جس نے جو کہہ دیا، حضور یہ نہیں جانتے، حقا نہیں جانتے، یہ جانتے، ہاں جانتے، یعنی جس کی محفل میں گئے اس کے رنگ میں رنگ گئے۔ یاد رکھنا، ارے وہ کون سی چیز ہے جو حضور نہیں جانتے؟ تحذیر الناس میں تو مولوی قاسم صاحب بھی لکھ چکے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علمت علم الاولین والآخرین، کہ میں اولین کا علم بھی رکھتا ہوں اور آخرین کا علم بھی رکھتا ہوں، جو ہو گیا وہ بھی جانتا ہوں اور جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ مولانا نے لکھا اس بات کو، ہم تو کہتے ہی ہیں، ہمارے علماء تو کہتے ہیں، اور ہم تو یوں کہتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو اللہ پر یقین ہو اور اللہ کے بعد اللہ کے رسول پر بھی یقین ہو۔ ایک بات کہہ کے بات آگے بڑھاتا ہوں، دیکھیے بہت پیاری بات ہے، کیا یقین ہے؟ یقین، اور یقین ہو تو ایسا، اور یقین ہی کوئی ایمان کہتا ہے۔ شک آ جائے تو پھر نفاق ہو جاتا ہے، جہاں شک ہوگا وہاں نفاق۔ اسی لیے میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے تو وہ رشتہ زیادہ دن تک نبھ نہیں پاتا۔ اگر میاں بیوی میں شک پیدا ہو جائے تو میاں بیوی کا رشتہ نہ نبھ سکے، اگر بندے اور خدا کے درمیان شک پیدا ہو جائے تو وہ رشتہ کیسے نبھ سکتا ہے؟ نبی اور امتی کے درمیان شک پیدا ہو جائے، اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ منافقین کے لیے فی قلوبہم مرض، کہ ان کے دل میں مرض ہے۔ ایک ہے دل کی بیماری، ایک ہے دل میں بیماری۔ دل کی بیماری ہو تو جان جاتی ہے، دل میں بیماری ہو تو ایمان جاتا ہے۔ تو دل میں کیا بیماری تھی؟ اسی کو شک کی بیماری کہتے۔ یہ دل میں بیماری ہے شک کی، شک، اور شک دور کرنا آسان نہیں ہے۔ شک کو ایمان ہی دور کر سکتا ہے، اور جہاں شک آ جائے پھر ایمان نکل جاتا ہے۔ تو یقین دیکھو، حضور علیہ السلام نے مشہور واقعہ ہجرت کی، ہجرت کے لیے نکلے، اپنے بستر پہ مولا علی کو لٹایا، کہا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا۔ سورہ لقمان کی آیتیں پڑھنے والے، آخری 5 آیتیں پڑھنے والے سے تھوڑا توجہ چاہتا ہوں۔ یہ سورہ لقمان کی آیتیں ہمیں بھی یاد ہیں، اور ہم بھی جانتے ہیں اس کی آخری آیتوں کو۔ کل کیا ہوگا کسی کو نہیں پتا، بارش کب ہوگی کسی کو نہیں پتا، کون کام مرے گا، کون پیدا ہوگا کسی کو نہیں پتا۔ اس سورہ لقمان کی آخری آیتیں تو سب پڑھتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی سو جاؤ، صبح اٹھنا اور لوگوں کی امانتوں کو واپس کر کے فلاں مقام پر آ کر مجھ سے ملاقات کرنا۔ اب صبح اٹھے، امانتیں دی، جا کے مل گئے۔ اب مولا علی سے کسی نے پوچھا علی آپ موت کے معاملے کو لے کے بہت حساس ہیں۔ موت کے معاملے کو لے کے مولا علی اتنے حساس تھے کہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی شب میں کبھی وظیفہ زوجیت ادا نہیں کیا، میرا وظیفہ زوجیت ہمیشہ آخری شب میں ہوتا تھا، کہ تاکہ ادھر وظیفہ زوجیت ادا ہو اور ادھر غسل ہو جائے، تاکہ مجھے ڈر لگتا تھا کہ غسل میں تاخیر کروں گا تو کہیں اسی حالت میں موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا۔ موت کو یاد کرتے تھے مولا علی، تو ایسے تڑپتے
تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے تو وہ کیسے تڑپتا ہے، مولا مشکل کشا موت کو یاد کر کے ایسے تڑپتے تھے۔ قدرت نے جس کو اللہ اکبر اتنے مرتبے عطا کیے ہوں وہ مولائے کائنات موت کی تیاری یوں کرتے تھے، اس لیے کہ جب کسی کو ایمان کامل نصیب ہوتا ہے تو پھر عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کہ ایمان کی زینت عمل ہے۔ جیسے درخت بغیر پھل کا اچھا نہیں لگتا، بانجھ ہے، ویسے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ایمان والا بغیر عمل کے ایسے ہی ہے جیسے بغیر درخت کا پھل ہوا کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جو دل میں ہوتا ہے چہرے پہ نظر آتا ہے، جو دل میں ہوتا ہے اعضاء سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھو دل میں اگر پکچر بھرے ہوئے ہیں تو زبان سے گانے ضرور ظاہر ہوں گے، دل میں جو ہے وہ اگر کسی ہیرو کی محبت بھری ہوئی ہے تو اداؤں سے برابر ظاہر ہوگا، اور دل میں اگر مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہے تو وہ بھی اداؤں سے ظاہر ہوگا۔ اسی لیے عمل سے ایمان مزین ہوتا ہے، اور جس کو ایمان کامل مل جاتا ہے اس کے قدم عمل کی طرف خود بخود بڑھنے لگتے ہیں۔ یہ دیکھو کامل ایمان والے تھے کہ 40 سال تک اس طرح گزارے، عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی، غریب نواز نے 70 سال تک زمین کو پیٹ نہیں لگائی۔ سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں کہ سر سختی کو میں نے کبھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا۔ ہم کہتے ہیں مومن ہیں، ایمان والے ہیں، فجر غائب ہے، ظہر دکان پر چلی گئی، عصر بچوں میں چلی گئی، مغرب بازار میں چلی گئی، عشاء کھانے پینے میں فوت ہو گئی، یہ آج ہمارا حال ہے، اور کہتے ہیں ایمان والے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عمل کی برکت سے مرتے وقت ایمان بچتا ہے۔ اگر وقت رہے گا تو تھوڑا اس پر میں گفتگو آپ سے ضرور کروں گا، لیکن یاد رکھنا بد عملی سے موت کے وقت ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ بد عملی تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی سنت کے مطابق رکوع نہیں کرتا، یعنی کہ اس کی پیٹھ سیدھی نہیں رہتی، تو ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان اس سے چھین لیا جائے گا۔ اگر رکوع سنت کے مطابق کوئی نہ کرے تو مرتے وقت اس کے ایمان کے زوال کا اندیشہ ہے، تو جو زنا کے اڈوں پر جائے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو شراب کے اڈوں پہ جائے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو لوگوں سے دلوں میں جلن رکھ کر لوگوں کا زوال اور برا چاہے ان کا ایمان کیسے محفوظ رہے گا؟ جو لوگوں کی غیبتیں کرتے پھرے، لوگوں کے لیے گڈھے کھودتے پھرے، لوگوں کے لیے سحر جادو کرے، لوگوں کی بیٹیوں کے اچھے آئے ہوئے رشتے کو جو ہے وہ بہکا کر ورگلا کر کے بھگا دے، وہ مرتے وقت ایمان کیسے سلامت لے جائیں گے؟ یاد رکھنا صرف کلمہ پڑھ کے نجات نہیں ہو سکتی اس وقت تک جب تک کہ دنیا سے ایمان پر نہ جاؤ۔ اور موت کو 1 سیکنڈ بھی بچائے، 1 سیکنڈ بھی اگر موت کو بچائے تو بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان پہ جاؤں۔ ایمان پہ خاتمہ کوئی آسان چیز ہے؟ صحابہ روتے تھے ایمان پہ خاتمہ، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوا وہ ام المومنین روتی تھی ایمان پہ خاتمے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ایمان پہ خاتمہ؟ اور غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا جو ایمان پہ خاتمے کی فکر نہیں کرتا مجھے ڈر ہے کہ وہ کافر ہو کے مرے گا۔ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے ایمان، کلمہ پڑھو اور جنت میں جاؤ۔ کہاں سے رٹا ہے؟ جب تک کلمے کے تقاضے پورے نہ ہو۔ حدیث مبارکہ میں ضرور آیا اس پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اس حدیث کا اینڈ یہ بھی ہے جو اس کلمے پر گیا، جو اس کلمے پر گیا، اور یہ کلمہ زبان پہ آنا آسان نہیں ہے۔ دن بھر 1000 بار کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کرتوت صحیح نہیں ہے، تو موت کے وقت کلمہ ان کی زبان پر نہیں آئے گا جن کے وظیفے میں کلمہ ہوگا، بلکہ موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ آئے گا جن پر خدا کا فضل ہوگا۔ یہ خاص بات یاد رکھنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت حساس موضوع ہے یہ کہ ایمان پر بڑے بڑے محدثین کفر پر گئے، کافر ہو کر مرے۔ بڑے بڑے محدثین کی بات کروں میں، آپ اپنی بات نہیں، ہم تو عوام میں سے ہیں، ہمارا تو غسل اور وضو بھی صحیح نہیں ہے، وہ محدثین، اور کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ ایک بہت بڑا محدث دمشق کا کافر ہو کر مرا، عیسائی ہو کر مرا۔ لوگوں نے اس کی بیوی سے پوچھا بھئی اتنا بڑا محدث جس کی تقریروں سے دمشق سدھرا، وہ کیسے عیسائی کیسے ہو گیا؟ اس کی بیوی نے کہا بہت نیک تھا، باعمل تھا،
لیکن جب بھی اس کو جنابت کا غسل درپیش ہوتا تھا بس اس کی زبان سے یہی نکلتا تھا کہ یار عیسائیوں کے یہاں بہت اچھا ہے کہ ہمارے یہاں غسل جنابت، ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے، یہ چیز ان کی بہت اچھی ہے، ان کے یہاں غسل جنابت نہیں ہے، ہمارے یہاں ٹھنڈی ہو تو غسل جنابت کرو، جلدی کرو، وقت پہ کرو، اور جو ہے وہ فجر سے پہلے کرو، یہ پابندیاں ہیں، وہاں تو کوئی پابندی نہیں، جو کرو کرتے رہو، ناپاک پڑے رہو، کوئی غسل جنابت نہیں۔ کہا کہ بس اس کی یہی ایک کمزوری میں جانتی ہوں، اس نے عیسائیوں کی ایک ادا کو پسند کیا، اسی لیے قدرت اور اسلام کی ایک عظیم نشانی کو ناپسند کیا، اللہ نے اس کا ایمان مرتے وقت چھین۔ ایک غسل جنابت کو ناپسند کر کے عیسائی مذہب کی تعریف کی تو کافر ہو کر اتنا بڑا محدث گیا۔ جو عیسائیوں کا تہوار 31 نائٹ میں ناچ کود کر شراب پی کر مناتے ہیں، ان کے ایمان کا کیا ہو؟ جنہوں نے عیسائیوں کی طرح چہرے بنائے، عیسائیوں کی طرح چہرے بنائے، آپ کیا سمجھتے ایمان پہ خاتمے کو؟ بہت نازک گھڑی ہے یہ، نمازیں پڑھنا آسان، روزے رکھنا آسان، اور علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ دوں پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہے، مگر ایمان سلامت لے جانا پل صراط پر گزرنے سے بھی مشکل ہے، کیونکہ جو ایمان پر گئے پل صراط سے گزارنا یہ اللہ کے کرم پر ہوگا، لیکن ایمان پر جانے کی گارنٹی کسی کی نہیں۔ نبی کا بیٹا اگر کفر پہ مرے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں، اس کو کشتی میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ مجھے ایک یہاں خوبصورت واقعہ یاد آیا ایمان پہ خاتمے کی، بہت بڑا نام ہے اہل اسلام کی دنیا میں، بہت بڑے مجتہد مطلق۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔